اب انسانوں سے مومنوں کو بڑا درجہ دیا جا رہا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور عمل صالح کیے، کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا وہی لوگ کامیاب ہوئے جو ایمان لے کے، نہیں فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات۔ جہاں بھی آمنوا آئے گا وہاں ساتھ آتا ہے وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، پھر کیا ہوا؟ یہ لوگ ہوئے کامیاب، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس کے پاس 2 وادیاں مال سے بھری ہوں، سونے چاندی سے بھری ہوں، اور ایک وادی اس کی نسل کے لیے کافی ہو، تو وہ جو بھری ہوئی وادیاں ہیں ان کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ اس لالچ میں ہوگا کہ تیسری وادی بھی بھری جائے مال سے۔ یعنی انسان کی مثال ایسی ہے لالچ کے حساب سے۔ تو لالچ کب نکلتا ہے؟ جب انسان مومن بنتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے۔ دیکھیں وہی بلم بن بعورہ، وہ ایک نیک صالح انسان تھا، اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے باقی ساتھی وہ حملہ کرنے والے تھے ایک بستی پر، اس بستی کے لوگ دوڑ کر آئے اور کہنے لگے بلم بن بعورہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آپ بد دعا کریں۔ بلم بن بعورہ نے کہا نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اصرار کیا، پھر بھی انہوں نے بد دعا نہیں کی، حالانکہ اس کے پاس مال دنیاوی طور پہ تھا، نہ بھی ہو دنیا کا مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبروں نے دنیا کا مال لوگوں کے لیے رکھا تھا اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کی تھی، باقی جو مال آتا تھا وہ دوسروں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو بلم بن بعورہ کو جب اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا، اس بدبخت کا یہ کام تھا کہ وہ دنیا کی لالچ نہ کرتا۔ وہ جب دنیا دار لوگ دنیا کا مال لے کے آئے اور جب اس نے مال کو دیکھا اس کے دل میں لالچ آ گئی، دنیا کی لالچ، بلندی کو چھوڑ کے پھر وہ پستی کی طرف دیکھنے لگا۔ جب وہ گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے، تو جیسے ہی کلمات نکالتا تھا وہ اپنی ہی قوم کے بارے میں کلمات نکلتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُهُ وَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایک کتے کی طرح ہے۔ اس لیے کیا اگر کوئی اللہ کے پیغمبروں کا بیٹا ہو، اللہ کے پیغمبروں کی اولاد ہو، کیا وہ خود بخود ہی سیدھے راستے پہ ہے؟ ایسا بھی نہیں۔ قرآن راہ ہدایت ہے، قرآن ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں وہ بھی اللہ نے واقعہ بیان فرما دیا ہے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، جو نافرمان تھا، پیغمبر کا بیٹا تھا، اللہ کے نبی کا بیٹا تھا۔ اللہ کے نبی نے دوسرے لوگوں کو کشتی میں بٹھا لیا، سگا بیٹا اپنا کشتی میں نہیں بٹھایا، اس لیے کہ وہ نافرمان تھا۔ جب وہ ڈوبنے لگا، جب وہ ایسا ڈوبا اچھل کے ایک دفعہ پھر اوپر آیا، پھر اس نے ہاتھ نکالے یوں، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دل پہ بیتی، پھر وہ زبان پہ آئی اور کلمات نکلے، اے اللہ پھر بھی میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ نافرمان ہے، خون تو ہے تیرا لیکن یہ تیرے بیٹوں میں شامل نہیں ہو رہا۔ جو فرما بردار ہوتے ہیں، دیکھیں ہماری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اولاد اور مال فتنہ ہے، تو پیغمبروں کی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود خوشخبریاں دی ہیں پیغمبروں کو کہ ہم نے تجھے نیک سیرت بیٹا عطا کیا ہے۔ آپ کو خوشخبری ہو، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبریاں دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جس کو خوشخبری دی جاتی ہے، خوشی کی خبر دی جاتی ہے، وہ اللہ کے بڑے فضل، اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے وہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جو نافرمان اولاد ہوتی ہے وہی فتنہ، وہی ایک شر ہے، وہی آزمائشیں ہیں انسان پر، انسان کیسے گزارا کرے گا۔ اور آگے دیکھیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ 10 بیٹے، حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، جنہوں نے باپ پیغمبر کے ساتھ اتنی بار جھوٹ بولا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں گرایا، اور پھر سوداگروں کے ساتھ جھوٹ بول کے سوداگروں کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ دیا، اپنے بھائی کو بیچنا، پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کے جھوٹ بولنا،
یہ سیدھا رستہ تو نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا کہ یہ لوگ بھٹک چکے تھے، پیغمبروں کی اولاد ہیں لیکن پٹڑی سے اتر گئے۔ ہاں، جب انسان واپس آنا چاہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اگر شیطان نے تجھے گمراہ کر دیا ہے تو آجا واپس، ابھی بھی وقت ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، تو آجا واپس۔ اللہ پھر بھی رحمت کی آواز سے تجھے پکارتا ہے، اے میرے بندے، اگر تجھے کسی نے گمراہ کر دیا ہے تو آجا واپس، تیرا رب بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ وہی بھائی جب راہ راست پہ آئے، وہی بھائی جو اتنے گر چکے تھے، جب ان کو ہوش آئی اور بنیامین کو رکھا یوسف علیہ السلام نے مصر میں، جب بادشاہ بنے تو بنیامین کو بلایا، جب رکھا تو بڑا بھائی وہی یہودا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گرایا تھا، جس کی ساری سازشیں تھیں، پھر اس کو ہوش آئی، پھر اس کی عقل ٹکانے آئی، پھر وہ کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن نَّبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو گیا، کہتا پہلے ہم نے بڑے جھوٹ بولے ہیں، پہلے ہم نے اپنے باپ کے ساتھ، یعقوب کے ساتھ بڑی وعدہ خلافیاں کی ہیں، یوسف کے بارے میں ہم نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، اب بنیامین کے بارے میں ہم غلطی نہیں کریں گے۔ جب تک ہمارے باپ یعقوب کی طرف سے کوئی پیغام نہ آ جائے، یا ہمارے خدا کی طرف سے کوئی پیغام نہ آ جائے۔ بے شک اللہ کا پیغام سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ جب وہ عاجز ہو گئے، جب وہ طاقت ہونے کے باوجود بھی واپس پلٹے، جب توبہ کی طرف آئے، تو اللہ تعالیٰ نے خود وہی نازل فرما کے فرمایا یوسف اب یہ آ گئے ہیں واپس تیرے رب کی رحمت کی طرف، تو بھی انہیں معاف کر دے، تیرا رب بھی انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرماتا ہے۔ یہ مسالے ہیں ہمارے لیے کہ اگر انسان سے کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر انسان کیا کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گر جائے، اور دل میں لالچ، دل میں حسد، دل میں بغض، دل میں کینہ اور رشوت خوری اور الزام تراشیاں، بہتان بازیاں، یہ تو سب جہالت ہے۔ جہالت بھی ہو، اور انسان صبح 8 بجے 9 بجے اٹھ کے، جہالت کسے کہتے ہیں؟ صبح نماز تو پڑھی نہیں ہم نے، اور صبح 8 بجے 9 بجے اٹھ کے تو کہہ رہے ہیں جی نماز پڑھنی چاہیے، پوسٹیں کر رہے ہیں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے پوسٹیں کر رہے ہیں۔ یہ قول اور فعل میں، قول اور فعل میں، قول اور فعل میں جب تضاد آ جائے اسے منافقت کہتے ہیں، اسے اسلامی زندگی نہیں کہتے۔ ارے بھائی، آپ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری زندگی اور ایک جاہل کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر غلطیاں ہو گئی ہیں، پریشانیاں آئی تھیں، غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غلطیاں کی، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے گلے سے لگا کر فرمایا اب تمہاری پچھلی زندگی وہ نہیں دیکھی جائے گی، آئندہ تم اپنے رب کی بندگی کرنا، اور اللہ تعالیٰ آپ پر خاص رحمت نازل فرما دے گا۔ پچھلی غلطیاں ہو چکی ہوئے اس کو دیکھ کے پھر پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے، بس آ جائیں، آپ راہ راست پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا رحمت کرنے والا ہے۔